اور یہاں پر مجموعی طور پر کھیل کود کے جو ہے چند جو اس کی قسمیں جو ہیں وہ تقسیم کی جاتی ہیں یا کی جا سکتی ہیں کہ نمبر 1 انفرادی کھیل کے جس میں بچہ خود اکیلا ہی کھیل سکتا ہے، یعنی کچھ بچوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ خود کھیلتے ہیں لیکن دوسرے بچے سے کھیلنا پسند نہیں کرتے۔ اور دوسرا اس کا پوائنٹ ہے اجتماعی کھیل کے جو دوسروں سے مل کر کھیلا جاتا ہے، تو یہ گھل مل جاتے ہیں، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے فکری کھیل کے جو فہم و ادراک کو تقویت پہنچاتا ہے۔ چوتھا جو ہے پوائنٹ اس کا وہ ہے ورزشی کھیل کے جو جسم اور پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے، ورزش یعنی اس میں ہوتی ہے ورزشی کھیل جو ہے۔ پانچواں جو ہے حملے اور دفاع کا کھیل کے جس میں کھلاڑی حملہ اور دفاع کے بارے میں سیکھتا ہے۔ اور چھٹا جو ہے ایک دوسرے سے تعاون کر کے کھیلا جانے والا کھیل کے جس میں دوسروں سے جو ہے وہ تعاون کی روح کو تقویت پہنچا سکتی ہے۔ یہاں پر یہ مختلف انہوں نے کھیلوں کے بتائے ہیں۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ابتدا میں بچہ انفرادی کھیل کھیلتا ہے۔ اس مرحلے میں بچے کو آزاد چھوڑ دینا چاہیے تاکہ وہ جو ہے کھیلنے سے جو ہے وہ سیکھتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ، لیکن مربی کی ذمہ داری ہے کہ اس کے کھیل پر نظر رکھے۔ مربی یعنی وہی والدین جو ہے تربیت کرنے والے، اس کے لیے کھلونوں کا انتخاب کرے، اس کے دماغی اس کی جو قوت ہے اس کو کام میں لائے، یعنی ایسا کھیل انہیں بچے یعنی کھیلیں بھی اور اس سے کچھ سیکھیں بھی۔ یہ نہیں کہ کوئی عام سی چیز یعنی جو مثال کے طور پر جس سے سیکھے نہ، ایسی نہیں، ایسی چیز جو سیکھیں ان سے بچہ، اس کی جو سوجھ بوجھ میں اضافہ کرے دوسروں کی طرف۔ مربی یہ بھی دوسری جگہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے کا کھیل فنی اور پیداواری پہلو بھی رکھتا ہے تاکہ اسے مفید اجتماعی کاموں کا عادی بنایا جا سکے، یعنی جو باہر کے کام ہوتے ہیں کچھ ایسے جو بہترین ہے بچے کے لیے۔ کبھی بچہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اپنا کوئی کھلونا توڑ بگاڑ دے اور پھر اسے دوبارہ ٹھیک کرے، یعنی یہ بھی ایک ٹیکنک ہوتی ہے کہ اسے کھلونوں کو توڑ کے پھر جوڑے۔ یہ ایک بہت یعنی فن ہوتا ہے، یہ بھی ایک جوڑنا پھر